بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ہمسائے ملک نے دوبارہ سے ایران کو دھمکی دے دی ہے دوبارہ جنگ کرنے کی اور حملہ کرنے کی۔ بہرحال یہ کھیل چل رہا ہے اور ابھی اللہ جانتا ہے کہ کتنا عرصہ تک چلے گا۔ اس کا فائدہ نقصان بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جن لوگوں نے جب جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو قیمتیں جن سے کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس ٹائم بائنگ ہوتی ہے اور ریٹس نیچے آتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج گرتی ہے، تو بہت سارے لوگ جو سے جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ وہ اسٹاک خرید لیتے ہیں، اور جو ہی کچھ عرصے بعد، ہفتے بعد، 15 دن بعد دوبارہ حالات معمول پہ آتے ہیں تو وہ پرائسز جو سی اوپر جانے لگتی ہیں۔ جب اوپر جاتی ہیں تو اس کو بھیج دیتے ہیں وہ۔ تو یہ جو گیم ہوتی ہے یہ کوئی چھوٹی گیم نہیں ہوتی ہے، یہ اربوں ڈالر کی گیم ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ جو اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو فائدہ ملتا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ ہو کیا رہا ہے کہ میری آج کا موضوع یہ تھا بات کرنے کا کہ عرب ممالک سے مجھے بڑی محبت ہے، ایران سے بھی ہے، ان سبھی لوگوں سے ہے جہاں پہ ہمارے لوگ جو سے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، فلپین، ان ممالک سے آتے ہیں، وہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں بڑی مشکل سے۔ اپنے بعض تو عورتوں کو میں ان کو بھی جانتا ہوں جو بنگلہ دیش سے، انڈیا سے اور فلپین سے عورتیں آتی ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اور عرب ممالک میں نوکری کرتی ہیں اور بیچاری رات دن کام کرتے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں پیسے بھیجتے ہیں، اپنے گھروں کو بناتے ہیں۔ یہ ان کا روزگار کا طریقہ کار ہے، یہی ہے۔ اور اصل میں کیا ہوتا ہے کہ مدتوں گزر جاتی ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری سے تیسری نسلیں آ جاتی ہیں، کئی نسلیں گزر گئیں ان عرب ممالک میں ان لوگوں کے کام کاج کرنے میں، لیکن ان کو آج تک ان عرب ممالک میں اپنا گھر نہ بن سکا۔ اس کا نقصان جو ان سے ہے ان کو تو شاید کم ہی ہوا ہو، کیونکہ جو لوگ نوکری کرنے آتے ہیں وہ اپنے گھروں کو بھرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر میں پیسہ بھیجتے ہیں، اور سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ پیچھے پیسے کھا جائیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں پیسوں کو سنبھال کے بھی رکھتے ہیں اور ان کے گھر بن بھی جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا گھر بن جاتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھے ان کی بربادی بچ جاتی ہے، وہ پیسے بھیجتے رہتے ہیں، اور جو پیچھے کے لوگ ہوتے ہیں رہنے والے وہ اس پہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، اچھی اچھی گاڑی خرید لیتے ہیں، خوب عیش کرتے ہیں، اور جب وہ بندہ واپس آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ موضوع یہ ہے کہ عرب ممالک کی آج جو حالت ہے اس پہ یہ ہوتا ہے، انہوں نے اتنا لوگوں کو نوکری دی، روزگار دیے، اور بہت پیسے کی ریل پھیر دی، لیکن آج لوگ ان ملکوں کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب ہو، قطر ہو، بحرین ہو، مسقط ہو، اور قطر ہو، یہ ابو دھابی ہو، جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جن سے ان کی آبادی تو بہت تھوڑی، کروڑ بھی نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ کئی کروڑ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، وہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا پیسہ جو ہے ملک سے باہر نکل رہا ہے۔ یہ غلطی لوگوں کے نہیں ہے جو لوگ کام کر رہے تھے، ان لوگوں کو، ان ملکوں کی پالیسیز تھی جنہوں نے ان لوگوں کو نہ تو کوئی عزت دی، نہ کوئی مقام دیا، نہ ان کو نیشنلٹی دی کہ وہ وہاں پہ اگر 5 سال 10 سال کوئی رہتا ہے تو اس کو نیشنلٹی کی آفر کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو اپنا وطن بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنا وطن بنا لیتا ہے اس کو، تو وہاں اس وطن کے لیے وہ جان نثار بھی کرتا ہے، وہ اس کا وطن بن جاتا ہے، اسے پتہ ہے یہ میری مٹی ہے۔ بے شک وہ رہنے والا انڈیا کو ہو، پاکستان کو ہو، بنگلہ دیش کو ہو، لیکن جب اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو وہ اوتھ لے لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ جب اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ صرف نے پیسے ہی کمانا ہے اور ہمیں یا کوئی وہ عزت نہیں ملنی جو یہاں کے مقامی لوگوں کو عزت ہے، تو وہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے ہیں، اور جس طرح سے ابھی ہوا ہے، کویت خالی ہو رہا ہے، ہو گیا تقریباً، اور ابو دھابی خالی ہو رہا ہے، ہر جگہ سے لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک دھمکی جب آتی ہے سپر پاور کی تو وہ لوگ جو ان سے ہیں وہاں پہ ڈر جاتے ہیں اور کسی نہ کسی راستے سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔
حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب ان لوگوں کے پاس لوگ نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی فلائٹس کی جو قیمتیں ہیں وہ آدھی سے بھی کم کر دی ہیں۔ شاید وقت وہ بھی آیا کہ وہ کہیں کہ جی ہم اب اپنے جہاز بھیج رہے ہیں، آپ فری میں واپس آئیں۔ اور مختلف ممالک میں وہ دن آئے گا کہ لوگ وہاں پہ صرف اپنا کارڈ دکھائیں گے نوکریوں کو اور واپس آئیں گے، کیونکہ اب کام کرنے والے کوئی نہیں ہیں۔ ہمارے عرب بھائیوں کو کام کرنے کی عادت کوئی نہیں ہے، صرف حکمرانی کرنی تھی انہوں نے، ایک افسری تھی ان کی، انہیں کام تو آتا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کام بھی ہو عربوں کو کوئی کام نہیں آتا، چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑا کام بھی جو ہے باہر کے لوگ کرتے تھے، ہر ٹیکنالوجی کا کام ہو، سائنس کا کام ہو، پلمبرنگ کا کام ہو، انجینئرنگ کا کام ہو، کچھ بھی ہو، مکینکس ہوں، باورچی ہو، کچھ بھی ہو، وہ تو باہر کے لوگ کرتے تھے، ان کو تو بیچاروں کو کچھ آتا ہی کچھ نہیں تھا، نہ انہوں نے کبھی سیکھا۔ ان کے بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، سونے کے چمچے یوز ہوتے، سونے کی پلیٹیں، سونے کے ٹوائلٹ یوز کرتے تھے، یہ کام کرتے رہے۔ لیکن انہوں نے اس ملک کے ساتھ ناانصافی یہ کی کہ جو لوگ آئے ان کو کوئی مقام نہیں دیا، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جو آتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشکل سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آتے ہیں، ان کو نیشنلٹی دیتے ہیں، ان کی فیملیز کو نیشنلٹی دیتے ہیں، گھر جگہیں بہت بڑی بڑی جگہیں ہیں، سعودی عرب کچھ چھوٹا ہے، سعودی عرب سے تو ہمارے ایک لگاؤ ہے، پاکستان کی فوج بھی وہاں گئی ہوئی ہے، مقدس مقامات کی وجہ سے ہماری جان نثار ہے اس پہ، وہ لوگ جاتے ہیں اس جذبے سے، کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے پاکستان میں رہ کے لوگ خانہ کعبہ کے لیے اور مقدس مقامات کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور پاکستان ہمیشہ ہی کرتا ہے، آج بھی پاکستان کی فوج جو سی وہاں موجود ہے، اور بے شک اس میں پیسے بھی ملتے ہیں ان کو، لیکن ان کے لیے کام بھی وہ کرتے ہیں۔ سوری۔ تو یہ حالات جو سے ہیں، اور اس حالات کو بھانپتے ہوئے میں نے پہلے بھی یہ پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان عرب ممالک کو برباد کرنے کا تہیہ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں دوبارہ بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔